بلاج کیس میں 5 اہم اپڈیٹس مجھ تک پہنچی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا آپس میں کیا رشتہ ہے, تیفی بٹ اس وقت کہاں پہ ہے, تیفی بٹ اور گوگی بٹ کیا کاروبار کرتے ہیں, تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا اس شوٹر سے کیا تعلق تھا. یہ بڑا گہرا تعلق نکلا ہے شوٹر کے ساتھ جس نے بیسیکلی بلاج پر فائرنگ کی تھی. تیفی بٹ اور گوگی بٹ اس وقت صورتحال کو کنٹرول کیسے کر رہے تھے, یہ حیران کن اپڈیٹس جو ہیں یہ مجھ تک پہنچی ہیں اور میں ہمیشہ کی طرح آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیری کا سلام. ناظرین, بلاج ٹیپو کیس اس قدر معمہ بن چکا ہے کہ تقریباً 3-4 ہفتے گزر چکے ہیں اس کیس کو, لیکن ابھی تک یہ معاملہ سولڈ آؤٹ نہیں ہو رہا. کچھ حقائق میرے پاس بھی پہنچے ہیں, کچھ انکشافات ہیں وہ میں آپ تک لازمی پہنچا دوں. کچھ اہم اپڈیٹس ہیں, وہ اپڈیٹس جو پولیس نے ڈائریکٹلی دی ہیں, میں وہ حقائق آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک خاص اور اہم ویڈیو ہونے جا رہی ہے. میں کوشش کروں گا واضح طور پہ نام لے سکوں, واضح طور پہ آپ کو سمجھا سکوں کہ بلاج کو کس نے بیسیکلی قتل کیا ہے. اس سے پہلے کچھ تھوڑی سی ریئلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلاج اکیلا نہیں اس دشمنی کا بینڈ چڑھا. بلاج کے والد بھی اسی دشمنی کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے, بلاج کے دادا بھی, بلاج کے پردادا بھی. ہم لوگ جو نارملی سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ بلاج کے دادا اور والد بھی جی دشمنی کی وجہ سے قتل ہوئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلاج کے پردادا بھی, میں نے کرائم ایکسپرٹ سے جانا جو ان حقائق کو جانتے انہوں نے بتایا کہ بلاج کے پردادا کو بھی چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا تھا. بہرحال یہ چوتھی نسل تھی بلاج جو کہ اس دشمنی کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. میں وہ حقائق سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں جو پولیس نے بیسیکلی ہم سے شیئر کیے ہیں. ڈی آئی جی عمران کشور صاحب ہیں جی, سی آئی اے کے یہ ڈی آئی جی ہیں. ان کے اکارڈنگ 2 نام لیے گئے ہیں کہ یہ ذمہ دار تھے. وہ ذمہ دار کس طرح سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلے پولیس نے بتایا جی گوگی بٹ اور تیفی بٹ, یہ 2 اہم نام لیے جا رہے ہیں کہ انہی سے بیسیکلی بلاج کی دشمنی تھی, انہوں نے ہی بلاج کو قتل کروایا. اب سوال اٹھتے ہیں کچھ یہاں سے کہ گوگی اور تیفی آپس میں ان کا کیا تعلق ہے, گوگی اور تیفی اس وقت کہاں پہ ہیں, گوگی اور تیفی کاروبار کیا کرتے ہیں, گوگی اور تیفی نے اس دن کیا کردار ادا کیا جس دن بلاج کو قتل کیا گیا. یہ تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو ضرور دوں گا. پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ گوگی اور تیفی کا آپس میں کیا تعلق ہے. گوگی اور تیفی کا تعلق آپس میں بیسیکلی کزن ہیں, یہ دونوں پھوپھی زاد بھائی ہیں. اور یقیناً جب ایک ذاتی رشتہ آ جائے جہاں پہ وہاں پہ اگر ایک کو چوٹ لگے تو دوسرے کو درد ہوتی ہے, اگر ایک کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرا محسوس کرتا ہے. یہی رشتہ تھا جی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے درمیان. اگر ایک کی دشمنی تھی بلاج کے ساتھ تو دوسری کی آٹومیٹیکلی تھی, دوسرے نے اس کو سپورٹ کرنا تھا. یہی وجہ بنی کہ تیفی اور گوگی بٹ کا دونوں کا نام یعنی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا نام اکٹھے لیا جا رہا ہے جہاں پر بھی لیا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کاروبار کیا کرتے ہیں. یہ 2 سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ ان کی سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک جرنلسٹ کا نام ہے میاں عابد, یہ سینئر جرنلسٹ ہے. ان کے اکارڈنگ جی جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ ہے یہ بیسیکلی بتھا خور ہے, یہ مجرموں کو پناہ دیتے ہیں, یہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں, پھر ان مجرموں کو جن کو پناہ دیتے ہیں ان سے کرائم کرواتے ہیں, اور ان کی بھی کہیں نہ کہیں الٹیمیٹ ارننگ جو ہے یہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو آتی ہے. یہ بیان میاں عابد کا ہے جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. دوسرا جی ماجد نظامی, یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے بھی بڑے حیران کن جو انکشافات ہیں وہ کیے ہیں. ماجد نظامی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پولیس کو مطلوب رہتے ہیں اور بتاتے جو یہ ہے کہ ہم لوگ جی کاروبار کرتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ کاروبار نہیں, یہ قبضہ مافیا ہے. گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو ماجد نظامی نے قبضہ مافیا کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لاہور میں زیادہ تر جگہوں پر جو قبضے ہیں وہ بیسیکلی الٹیمیٹ اینڈنگ پہ اگر جا کے دیکھا جائے تو وہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی ہی جانب سے کیے گئے ہیں. ان میں بھی کتنی حقائق ہے, کتنی صداقت ہے, یہ اب ماجد نظامی صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن جی الزامات ہیں اور الزامات کے تحت کچھ حقائق بھی بتائے گئے, اور وہ یہ ہے کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو قبضہ مافیا کہا گیا ہے. اچھا, اگلا سوال آتا ہے کہ گوگی اور تیفی اس وقت کہاں پہ ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. گوگی بٹ تو اطلاعات کے مطابق اپنی گرفتاری خود دے چکے ہیں پولیس کو, ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے تیفی بٹ کا. تیفی بٹ کو جو انفارمیشن عمران صاحب نے ہمیں دی ہے, عمران کشور جو کہ ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں, ان کی انفارمیشن کے مطابق
تیفی بٹ اس وقت دبئی میں ہے. 19 فروری کو تیفی بٹ یہاں سے فرار ہوا ہے. انہوں نے فرار کا ورڈ یوز کیا ہے. انہوں نے کہا جی 19 فروری کو تیفی بٹ یہاں سے فرار ہوا ہے. ہم لوگوں نے وارنٹ ان کی گرفتاری کے جاری کروا لی ہیں. اب انٹرنیشنل پولیس کی مدد سے تیفی بٹ کو واپس منگوایا جائے گا اور واپس منگوا کے گرفتار کر کے بلاج کیس کے حوالے سے انہیں سزا دی جائے گی. کیا سزا ملتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, ہماری عدلیہ فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال کوششیں شروع کر دی گئی ہیں تیفی بٹ کو واپس بلانے کی. دبئی فرار ہوا تھا تیفی بٹ کو پولیس نے ڈھونڈ لیا اور وہ ان کے مطابق, پولیس کے مطابق تیفی بٹ 19 فروری کو دبئی فرار ہوا تھا اور وہاں سے انٹرنیشنل پولیس کی مدد سے اب واپس بلایا جائے گا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ دونوں جو ہیں ان کا بیسیکلی اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے, لوکیشن ان کی کیا ہے. اچھا اب آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے تو ایکچولی مرڈر نہیں کیا بلاج کا, تو اس وقت جو مرڈر کیا تھا جس شوٹر نے گولی ماری تھی اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ساتھ. میں اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مظفر نامی وہ شوٹر تھا جس نے بلاج کو گولی ماری تھی. مظفر کو بھی اسی وقت آن دی سپوٹ مار دیا گیا. وہ کس کی جانب سے مارا گیا یہ بھی ایک حیران کن انکشافات ہے جو کہ ابھی میں اس ویلاگ میں کروں گا. اچھا جی, مظفر نامی وہ شخص تھا جس نے بلاج کو گولی ماری, وہ شوٹر تھا. مظفر بیسیکلی تیفی بٹ کا 40 سال سے تقریباً مالشیا تھا. وہ مالش کرتا تھا سر کی, جسم کی, اور 40 سال سے مالشیا تھا مظفر. یعنی یہ اگر کہا جائے کہ گھر کا پلا ہوا تھا. اور پولیس کے اکارڈنگ یہ کہا گیا کہ اپنے ہی ذاتی جو مالشیا تھا اس نے, تیفی بٹ کا جو مالشیا تھا اس نے بیسیکلی بلاج کو مرڈر کیا ہے. تو یقیناً اس کے آرڈر بھی تیفی بٹ نے ہی دیے ہوں گے. اب آخری سوال یہ آتا ہے کہ اس دن ہوا کیا. مظفر کو اس دن کس نے مارا؟ مظفر وہ جو شوٹر تھا جس نے بلاج کو گولیاں ماری, مظفر کو کس نے مارا؟ اور مظفر کے علاوہ اس وقت تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا وہاں پہ کنٹرول کیسے تھا؟ وہاں پر جو کنٹرول تھا وہ بیسیکلی تھا, ایک بڑا اہم نام ہے احسن شاہ. احسن شاہ کے تھرو انہیں بیسیکلی رپورٹ ملی کہ جی اس وقت بلاج یہاں پہ ہیں, اس کے ساتھ یہ بندے ہیں, اس وقت یہ لوکیشن ہے, اس وقت اس حالت میں ہے. اور اس مخبری کا فائدہ اٹھایا شوٹر نے جا کے, مظفر نامی شوٹر نے بلاج کو گولی ماری. تیفی بٹ اور گوگی بٹ, پولیس کا بیان بتا رہا ہوں, تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے مظفر کے علاوہ 4 شوٹر اور وہاں پہ موجود تھے جن کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے مظفر کو اسی وقت مار دینا. یہ بہت ساری باتیں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ بلاج کے ڈرائیور نے, کوئی کہہ رہا تھا گولی ماری ہے, اس کے جواب میں کوئی کہہ رہا تھا کہ بلاج کے گارڈ نے ماری ہے. پولیس کا یہ بیان یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ وہاں پر 4 سے 5 شوٹر اور بھی تھے جو کہ صرف مظفر کو مارنے کے لیے تھے. اور ایسا ہوا جیسے ہی اس نے بلاج کو گولیاں ماری, مظفر کو بھی گولیاں لگی اور وہ بھی اس وقت آن دی سپوٹ ڈیتھ اس کی ہو گئی, تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی گواہ موجود نہ رہو. اور وہ باقی جو 4-5 شوٹر تھے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ اچھا, اس کے علاوہ 2 اور چیزیں. احسن شاہ کا نام میں نے ابھی لیا. احسن شاہ کون تھا؟ احسن شاہ تقریباً 14-15 سال پرانا دوست تھا بلاج کا, جو کہ صرف محض 5 کروڑ روپے کے عوض بک گیا اور اس نے مخبری کر کے بتا دی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو کہ بلاج اس وقت یہاں پہ موجود ہے, اس کے ساتھ ہے, اور اس طرح سے اس کی لوکیشن وغیرہ ڈسکلوز کی, اور جس کا فائدہ اٹھا کے بلاج کو مارنے میں آسانی ہوئی شوٹر کو. احسن شاہ کا یہ کہنا ہے کہ میرے علاوہ 2 دوست اور ہیں, علی اور ولید. یہ 2 نام احسن شاہ نے پولیس کے سامنے لیے ہیں کہ یہ 2 نام اور تھے جنہوں نے پیسے لیے ہیں, جو کہ مخبری کر رہے تھے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو. احسن شاہ نے مزید 2 نام لیے ہیں, علی اور ولید. یہ بھی پرانے دوست ہیں اور پولیس نے اب ان کو بھی پکڑنے کے لیے اپنی جو چھاپے وغیرہ مارنے کی سپیڈ تھی وہ تیز کر دی, اور چھاپے اس وقت مار رہے ہیں تاکہ یہ دونوں بھی, علی اور ولید بھی, پکڑے جائیں اور مزید کیس جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف چلتا ہمیں نظر آئے. بہرحال جی, میں نے کچھ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا اور میری نظر میں یہ بڑی اہم اپڈیٹس تھیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ گوگی اور تیفی اس وقت کہاں پہ, ہمیں یہ بھی پتہ لگا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ گوگی اور تیفی نے, اچھا ایک اہم چیز جو کہ پولیس نے بیان دی ہے جو کہ حیران کن تھا کہ ویگو ڈالا کردار جو گوگی اور تیفی کا کنٹرول اس طرح سے تھا کہ جو اسلحہ یوز ہوا بلاج کو مارنے میں اور جو ویگو ڈالا استعمال ہوا, پولیس کے مطابق, ذرائع کے مطابق وہ چیزیں تیفی بٹ نے مہیا کی تھی. تیفی بٹ کی جانب سے وہ چیزیں دی گئی تھی شوٹرز کو, اور شوٹرز نے اپنا کام کر کے وہاں سے چلتے بنے. تیفی بٹ کا بہرحال مرکزی کردار اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ تیفی بٹ کا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے, وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں, دبئی میں ہے, 19 فروری کو یہاں سے چلے گئے تھے. اب تیفی بٹ کو پولیس کیسے پکڑتی ہے, کب تک پکڑے گی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اچھا ایک اہم چیز
میں بہت ساری چیزیں مس کرتا جا رہا ہوں اور میرے پاس اس قدر وہ ڈیٹیلز ہیں کہ میں کوشش کروں گا میں ساری آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کروں۔ احسن شاہ کو بڑے عہدے کی آفر بھی ہوئی ہے، یہ بھی ذرائع کے مطابق ایک خبر آئی ہے جو کہ حیران کن تھی کہ احسن شاہ کو بڑے عہدے کی آفر ہوئی ہے۔ یہ بڑے عہدے سے مراد کیا ہے؟ یہ سیاسی بڑا عہدہ ہے، یہ کسی بزنس مین کے تحت کوئی بڑا عہدہ ہے، یہ انڈر ورلڈ کے تحت کوئی بڑا عہدہ ہے؟ یہ بڑے عہدے سے مراد کیا ہے یہ وقت بتا سکتا ہے، لیکن ایک بڑے عہدے کی آفر ہوئی تھی۔ احسن شاہ زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکتا، احسن شاہ باہر آ جائے گا، کیونکہ احسن شاہ نے صرف سہولت کاری کی ہے، تو سہولت کاری کی سزا وکلاء سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ چند سال ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ احسن شاہ باہر آ جائے گا، باہر آنے کے بعد کیا اس کو اس کا اصل فائدہ ملے گا، یا یہ 5 کروڑ کا جو رقم تھی یہ صرف محض ایک ڈی ٹریک کرنے کے لیے تھی، اصل فائدہ بعد میں ملے گا، یہ بھی وقت بتائے گا۔ بہرحال جی کوشش میں نے کی ہے کہ بلاج کیس کو سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ بلاج کے ساتھ بیسیکلی کس نے کیا کیا۔ آپ کی جو رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ویلوگ میں نئی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں اور جتنا آسانی کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا سکوں اس کیس کے حوالے سے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، وہ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔